بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگنت درود آپ کے اور میرے پیارے آقا حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر سلامت بھائی۔ ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ ایک بستی کے اندر یا ایک علاقے کے اندر ایک بادشاہ تھا۔ بادشاہ کسی مہلک بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا، بڑا اس نے علاج کروایا، ڈاکٹروں کے پاس گیا، طبیبوں کے پاس، حکیموں کے پاس، یعنی بڑی بڑی جگہوں پر گیا، اس کا علاج نہ ہوا، یعنی سب نے جواب دے دیا۔ اب کچھ طبیبوں نے ایک حل نکالا، کہا کہ جو آپ کی بیماری ہے اس کا علاج، کچھ وجوہات بتائیں، کچھ چیزیں بتائیں کہ ہمیں کسی ایک بندے کا پتا چاہیے، ہمارے جسم کے اندر یہ پتا ہوتا ہے، کہا یہ پتا چاہیے، اور کچھ ساتھ میں ریزنز بھی بتائیں کہ یہ پتا اس انسان کا چاہیے، یعنی کچھ بیماریاں انہوں نے بتائیں، کچھ وجوہات بتائیں، یعنی کچھ خوبیاں بتائیں کہ یہ خوبیاں اگر اس بندے میں ہوں تو اس کا پتا نکال کر آپ کو ڈالا جائے تو آپ صحت یاب ہو سکتے ہیں۔ اب یہ ساری بات جب بادشاہ نے سنی، بادشاہ نے اپنے درباریوں کو بلایا اور ساری وہ جو انہوں نے خوبیاں بتائی تھیں، کہا کہ یہ پوری جو سلطنت ہے اس کے اندر سے ڈھونڈو اس بندے کو، اور اس کو انعام و اکرام سے اس کی فیملی کو، اور اس کو نوازو، اور اس بندے کو لے اس کا پتا نکال کر مجھے ڈالا جائے گا اور میں صحت یاب ہو جاؤں گا۔ اب اس کے جو پیادے تھے یا اس کے جو درباری تھے، انہوں نے پورے شہر کے اندر، پورے ملک کے اندر ڈھونڈنا شروع کر دیا ان خوبیوں والا جو خوبیاں حکیموں نے بتائی تھیں۔ اب وہ ایک گاؤں کے اندر گئے، گاؤں کے اندر ایک غریب سا کسان تھا جس کے گھر میں ایک ٹائم روٹی پکتی تھی، ایک ٹائم نہیں پکتی تھی، بڑا غریب سا تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا، وہ بیٹا ایک دن کام کر رہا تھا کھیتوں میں، تو وہ جو خوبیاں جو بتائی تھیں حکیموں نے، وہ خوبیاں ساری اس بچے کے اندر تھیں، اور وہ کسان کے پاس اس بچے کو لے کر گئے، لڑکے کو۔ اب جب لے کر گئے تو اس کے ماں باپ کو جو وہ پیادے تھے، بادشاہ کے جو درباری لوگ تھے، انہوں نے کافی سارے پیسے دیے اور انعام و اکرام دیا، اور ان سے کہا کہ اپنے بیٹے کو ہمارے حوالے کر دو، اس کا پتا نکال کر بادشاہ کو ڈالا جائے گا اور بادشاہ صحت یاب ہو جائے گا۔ اب کافی سارے پیسے جب وہ کسان نے دیکھے، کیونکہ بھوک کے اندر زندگی گزاری تھی، اب اس نے جب وہ سارے پیسے لیے، اس نے خوشی خوشی سے اپنا بیٹا ان کے حوالے کر دیا۔ اب جب بیٹے کو لے کر بادشاہ کے پاس آئے، اب وہ فیصلہ یعنی قاضی کے پاس گئے، بادشاہ کے محل میں ایک پھر وہ عدالت لگی، قاضی سے پوچھا گیا کہ بتاؤ کیا اس نوجوان کا پتا نکال کر بادشاہ کو ڈالا جا سکتا ہے؟ اب قاضی صاحب نے فیصلہ دے دیا کہ بھائی بادشاہ کی خاص جان ہے، بادشاہ کی جان خاص ہے، اور خاص جان کو بچانے کے لیے ایک عام جان کو قربان کر دیا جائے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اب جب وہ فیصلہ سنا تو اب اس نوجوان کو تیار کیا گیا، پھانسی کے لیے اس کو سامنے لایا گیا۔ اب اس کو سامنے کھڑا کیا گیا اور ایک جلاد آیا، اس کے ہاتھ میں ایک ننگی تلوار تھی، تلوار تیز دھار تھی۔ اب اس نے اس کے یہاں لا کر رکھی، جب یہاں لا کر رکھی تو وہ نوجوان ایسے اوپر دیکھا اس نے اور مسکرایا۔ اب اس وقت جب وہ مسکرایا تب اس وقت موجود بادشاہ بھی تھا، یعنی اکثر ہوتا ہے یہ ہے کہ بادشاہ موجود نہیں ہوتے، وہ فیصلہ سنا دیتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنے ان کے وہ بڑے لاڈلے ٹائپ ہوتے ہیں، بڑے سول قسم کے ہوتے ہیں، وہ اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ اب یہ جب واقعہ ہو رہا تھا تب بادشاہ بھی موجود تھا موقع کے اوپر۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ نوجوان موت اس کے سر پر کھڑی ہے اور وہ مسکرا رہا ہے، اس نے اس کو بلایا اور اس سے پوچھا بھائی تیرے یہ گردن کے اوپر تلوار رکھ دی اور تو مسکرا کیوں رہا ہے؟ تیرے اوپر موت کھڑی ہوئی ہے تو مسکرا کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا مسکرا میں اس لیے رہا ہوں کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ میرے ماں باپ کا میں بڑا لاڈلا تھا، چند پیسوں کے لیے انہوں نے مجھے آپ کے حوالے کر دیا۔ پھر پہلے میں یہ سوچتا تھا کہ میرے ماں باپ مجھے نہیں بیچیں گے، لیکن چند پیسوں کے لیے انہوں نے میرے ساتھ ناانصافی کر دی، مجھے آپ کے حوالے کر دیا۔ اب جب کوئی بھی سگا نہ ہو تو وقت کا بادشاہ یا جو قاضی ہوتا ہے وہ فیصلہ دے دے، یا وہ حاکم ہو تو وہ کسی کے لیے بہتری کا سبب بن جاتے ہیں۔ میں یہ سوچتا تھا کہ شاید قاضی کے پاس جاؤں گا یا بادشاہ کے پاس جاؤں گا تو میری جان بچ جائے گی۔ اب جب میں یہاں پر آیا تو میرے حق میں تو قاضی بھی نہ تھا، میرے حق میں تو بادشاہ بھی نہیں تھا، تو میں بالکل پریشان ہو گیا۔ اب جب میں نے دیکھا کہ اب تلوار میرے یہاں آ گئی ہے تو پھر میں نے آسمان کی طرف اپنا منہ کیا اور میں پھر یہ دیکھ رہا تھا کہ اللہ کا انصاف کب آئے گا، لیکن وہ تلوار چونکہ پھرنے لگی تھی، میں مسکرایا کہ شاید آج اللہ کا انصاف بھی نہیں آنا مجھ پر، اس لیے میں مسکرایا۔ بادشاہ نے یہ جب بات سنی تو وہ فوراً اس سے معذرت کی، معافی مانگی، معافی مانگنے کے بعد اس کو انعام و اکرام سے نوازا۔
اور اس کو رخصت کر دیا، کیونکہ اس کے دل میں انصاف آ گیا۔ اس کی ایک چھوٹی سی بات تھی جو دل پر اثر کر گئی کہ میں اس لیے مسکرایا کہ اب اللہ کا انصاف کب آئے گا۔ تو بادشاہ کے دل پر اثر ہوئی، تو بادشاہ نے اس کو انعام و اکرام دے کر نوازا اور اس کو چھوڑ دیا۔ اور مورخین لکھتے ہیں، یہ جس نے واقعہ لکھا ہے کہ جب اس نوجوان کو بادشاہ نے آزاد کیا تو چند ہی دنوں بعد بادشاہ بالکل صحت یاب ہو گیا، تندرست ہو گیا، اور بادشاہ ہنسی خوشی سے اپنی زندگی گزارنے لگا۔ تو ناظرین، یہ ایک چھوٹا سا ہی سبق ہے، یہ ہمارا ایک پہلے بھی سبق تھا اور آج بھی یہ سبق ہے کہ کبھی کہیں بھی کوشش کریں ناانصافی کسی کے ساتھ نہ کریں۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ باہر ہم بائک پہ جا رہے ہیں یا گاڑی میں جا رہے ہیں نا، تو کوئی ہمارے اوپر بھڑکے تو ہم ناانصافی اس کے ساتھ کر دیتے ہیں، یعنی ناجائز ہم اس کے ساتھ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، گھر میں ہم کھانا بناتے ہیں، کھانے کے اندر ہم اکثر ناانصافی کر جاتے ہیں، پیسوں کے لیے لوگ ناانصافی کر لیتے ہیں، اپنے پیاروں کا حق مار لیتے ہیں۔ تو اس لیے ناانصافی نہ کریں، اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، تو کوشش کریں کسی نہ کسی کا اچھا سوچیں، اچھا کریں۔ اگر کسی کا اچھا کر نہیں نہ سکتے تو کم از کم اس کے بارے میں اچھا سوچیں، آپ کے پاس سوچنے کا اختیار ہے، آپ اس کے لیے اچھا سوچیں۔ آپ کسی کا بھلا کریں، اللہ آپ کی بھلائی کرے گا۔ اگر آپ کسی کی بھلائی کریں گے، اللہ آپ کی بھلائی کرے گا۔ آپ کسی کا بھلا کریں گے، اللہ آپ کا بھلا کرے گا۔ اچھی سوچ آپ کے پاس امانت ہے، جب بھی آپ بیٹھیں کوشش کریں اچھی سوچ کو یوز کریں، اچھا سوچیں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ایک دفعہ آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہمیں دیں اجازت، اللہ حافظ۔